بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک واقعات اور قصے دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلاتا ہے اور اس کی بیوی اس کے پاس نہیں جاتی اور شوہر اس پر غضبناک ہو کر رات گزارتا ہے تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ آج کے دور میں بہت سے گھر ایسی بے وقوفی اور غلط فہمی کی وجہ سے اجڑے جا رہے ہیں۔ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر وہ اپنے مرد کے پاس نہیں جائیں گی تو ان کے مردوں کے دل اور دماغ میں ان کی قدر میں اضافہ ہوگا، جبکہ مرد کو یہ چیزیں قطعی طور پر پسند نہیں ہوتی اور مرد کا دل اس سے ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے ذہن میں ایسی غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں کہ جس سے اس کا رشتہ مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ بیوی کا اپنے شوہر کو قربت سے انکار کرنا۔ اپنے شوہر کو اپنے نزدیک آنے سے انکار کرنے پر جامع صغیر میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو بلائے قربت کے لیے تو عورت پر واجب ہے کہ وہ فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، ماں سوائے شرعی عذر کے۔ شرعی عذر کی وجہ سے بیوی انکار کر سکتی ہے، یعنی ایسی کوئی شرعی مجبوری، مثلاً حیض، ماہواری وغیرہ ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر شرعی عذر نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، خواہ وہ اونٹ کے کجاوے، اونٹ کی وہ سیٹ جس پر بیٹھ کر سواری کی جاتی ہے پر ہی بیٹھا کیوں نہ بلا رہا ہو۔ اس معاملے کو خواتین جو بیویاں ہیں جو اپنے شوہر کو حق دینا چاہتی ہیں وہ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ جب اس معاملے میں کوتاہی ہوتی ہے تو انسان دوسری جگہ اپنی خواہشات پوری کرنے جاتا ہے اور پھر یہ بات بیوی برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے شریعت نے اس معاملے کی اہمیت بیان کی ہے۔ دوسری روایت صحیح بخاری کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو قربت کے لیے بلائے اور بیوی انکار کر دے اور شوہر اپنی بیوی سے ناراضگی کی حالت میں سو جائے تو جب تک وہ ناراضگی کی حالت میں سوتا رہے گا فرشتے بیوی پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر معاملے میں اسلام سے رہنمائی حاصل کریں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں تاکہ ہم زندگی کے کسی بھی معاملے میں ناکام نہ ہو سکیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ قرآن پاک میں ہر معاملے کو لے کر ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ شکریہ۔